بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل صحابہ کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ احادیث صحیح بخاری میں جو وارد تھی وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے۔ آج ہم صحیح بخاری میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے اس کے متعلق چند احادیث آپ کے گوش گزار کریں گے۔ پہلی حدیث جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں صحیح بخاری میں وارد ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حدیث علی عن ابن عباس جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں وضع عمر علی سریرہ، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی آپ کو چارپائی کے اوپر رکھا گیا، یعنی غسل دے کر چارپائی کے اوپر رکھا گیا۔ لوگ آ رہے تھے اور آپ کی ناش مبارک کے گرد جمع ہو رہے تھے اور آپ کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کر رہے تھے۔ جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی کھڑا تھا تو اچانک میرے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کی ناش مبارک کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی ہو کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اپنے اللہ سے جا ملوں۔ یعنی آپ وہ واحد شخص تھے جس کے متعلق یہ مجھے خواہش رہتی تھی کہ جیسے آپ کے اعمال ہیں میرے بھی ایسے اعمال ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی عزت احترام اور مقام دیتے تھے۔ آج کل جو بیان کیا جا رہا ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے، وہ ضد حسد کی اور بغض کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ حقائق یہی ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہی محبت اور عقیدت کا سلسلہ اور معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے متعلق میری یہ خواہش ہو کہ جیسے اس کے عمل ہے میرے بھی ہو جائیں۔ یعنی آپ ہی تھے کہ آپ کے عملوں جیسی میں بھی خواہش کرتا تھا، اور یہ خواہش تھی کہ جیسے آپ اللہ سے جا ملے ہیں جن اعمال کے کرتے کرتے انہی اعمال کو کرتے کرتے میرا بھی خاتمہ ہو اور میں بھی اسی حالت میں اپنے رب سے ملوں۔ اور ساتھ یہ کہا خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَأَيْمُ اللَّهِ إِن كُنْتُ لَأَظُنَّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبِكَ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جمع کرتا۔ مجھے اس قسم کھا کر کہتے ہیں مجھے اللہ پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، کہ اللہ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ضرور جمع فرما دے گا۔ یہ اشارہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کا، جو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی تھی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے یہاں پر دفن ہونے کی جگہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی تو آپ کو میں ترجیح دیتی ہوں۔ تو کہا مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مرنے کے بعد بھی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دلیل کیا دی؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا ذہبت انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے، ودخلت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر وہاں پر داخل ہوئے، وخرجت انا و ابو بکر و عمر۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر وہاں سے نکلے۔ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر اپنا ذکر کرتے اپنے ساتھ اپنے دونوں ساتھیوں کا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کرتے، یہ ان کی محبت اللہ، یہ گواہی ہے جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب ہیں وہ وہی ہے۔ حضرت
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے، ان کے جسم پر کرتے تھے، کسی کا سینے تک تھا، کسی کا نیچے تھا، کسی کا نیچے. تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کا کرتا نیچے پاؤں تک گھسٹ رہا تھا. صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس سے مراد دین، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا، ان کے دور میں اتنی وسعت ہو جائے گی کہ دین کو بہت پذیرائی ہوگی. اور ویسا ہی ہوا، فتوحات کا سلسلہ تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ میں حالت خواب میں تھا اور میں نے دیکھا کہ مجھے ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے اس کو پیا اور خوب سیر ہو کر پیا، اور میں نے اس کی سیرابی اپنے ناخنوں کی تہوں تک محسوس کی. اس کے بعد وہ میں نے پیالہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور انہوں نے بھی اس کو پی لیا. صحابہ سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، کہ جو میرے پاس علم ہے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا علم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تیسری حدیث ہے خواب کے حوالے سے، فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا جس پر ڈول تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا میں نے اس سے پانی کو نکالا. پھر میں نے وہ ڈول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور ان کے ڈول نکالنے میں کمزوری تھی، اور ساتھ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. پھر میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور ان جیسا مضبوط شخص میں نے پہلوان نہیں دیکھا کہ انہوں نے زور سے اس کو کھینچا اور لوگوں نے اپنے اونٹوں کو سیراب کر لیا. یہ بھی اشارہ تھا فتوحات اسلامیہ کا، کہ اسلام کا دائرہ وسیع ہوگا، اللہ کے فتح ہوں گے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے اندر بھی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہیں. کتاب فضائل اصحاب نبی اور باب مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں جنت دیکھی، اور میں نے دیکھا کہ ایک عورت محل کے کنارے پر وضو کر رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ محل کے اندر ایک عورت ہے کنارے میں وضو کر رہی. پوچھا کس کا ہے؟ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ اکبر. تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے. مجھے ان کی غیرت یاد آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یاد آ گئی. کون فرما رہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. پھر میں وہاں سے لوٹ آیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فبکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا علیہ کا اغار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے ساتھ بھی غیرت کروں گا؟ اللہ اکبر. میری غیرت کی کیا بات ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، جنت کے اندر ان کا محل بھی تیار ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ان کی زوجہ کا بھی اہتمام کر رکھا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ازواج مطہرات وہ بیٹھی ہیں، اور خرچ کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی تھی، تو بات ان کی تھوڑی سی اونچی ہوگی، گھر کے معاملات تھے. تو اچانک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو وہ جلدی سے اپنے اپنے کمروں میں چھپ گئی، چپ سناٹا چھا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی وجہ سے کس طرح سناٹا چھا گیا اور سب خاموش ہو گئی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا ہے، ابھی ابھی میرے پاس تھیں، لیکن جب تمہاری آواز سنی ہے تو پردے کے پیچھے چھپ گئی ہیں، جلدی سے بھاگ گئی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ زیادہ اس کے مستحق تھے کہ یہ آپ سے ایسا ڈرتی ہیں اور آپ کے بارے میں کرتی. پھر ازواج مطہرات سے کہا کہ اے اپنی جان کے دشمنوں مجھ سے تم ڈرتی ہو، رسول اللہ سے نہیں ڈرتی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ان کو سمجھایا. تو ازواج مطہرات بولی کہ واقعی یہی بات ہے کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف مزاج میں
ان کے مقابلے میں مزاج میں ذرا سخت ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا علیک فجا غیر فجک، اللہ کی قسم ہے کہ آپ جس گلی میں جا رہے ہو اگر اس گلی میں کوئی شیطان بھی ہو تو وہ بھی آپ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کے اوپر بھی جس کا رعب ہے وہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جب جنازہ پڑھانے لگے عبداللہ بن ابی کا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اللہ کے رسول یہ تو ہمیں زندگی بھر تکلیفیں دیتا رہا، آپ اس کے جنازہ نہ پڑھائیں۔ تو کہا میں تو جنازہ پڑھاؤں گا، اگر 70 بار اللہ نے کہا ہے میں تو زیادہ بار بھی کروں گا، ابھی روکا نہیں ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے آپ جنازہ نہ پڑھائیں، آپ نے جنازہ تو پڑھا دیا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فانزل اللہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، یہ حکم نازل کر دیا کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آج کے بعد اس طرح کا کوئی بندہ منافق اگر فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی آپ نے نہیں پڑھانی، ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر دعائے مغفرت نہیں کی تھی، جنازہ چونکہ پڑھا دیا تھا ابھی اسے روکا نہیں تھا۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو کائنات کے رب نے قبول کیا، چاہے وہ پردے کا ہو، چاہے وہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز کا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کی وجہ سے کئی ان کی باتیں، مشورے اور سوچ کو اللہ نے قرآن بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ اللہ نے ان کی سوچ کو قبول کیا، اللہ نے ان کے مشوروں کو قبول کیا، چاہے وہ غزوہ بدر کے قیدی کیوں نہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وحی کو نازل کیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقویٰ کی علامت ہے، علم کی علامت ہے، دانائی کی علامت ہے، حکمت کی علامت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا ایمان نصیب فرمائے، ان جیسا کردار نصیب فرمائے، اور ان جیسا شہادت پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔